اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ چاند رات ثابت ہونے کے کیا طریقہ ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے لہذا کل عید الفطر ہے، یا چاند نظر نہیں آیا تو لہذا کل روزہ رکھنا ہے۔ ایک نازک مسئلہ یہ ہے کیونکہ اگر عید ہو تو روزہ رکھیں تو اشتباہن ہو تو وہ تو علیحدہ بات ہے، اگر جان بوجھ کر روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، اور اگر روزہ ہو اور ہم چھوڑ دیں اس کو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا سا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ جو فقہ اہل بیت میں چاند ثابت ہونے کے بنیادی طور پر مسائل ہیں وہ 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ چاند خود انسان دیکھے، تو ظاہر ہے کہ جس وقت خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیتا ہے تو پھر اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، لہذا وہ یعنی اس چاند کے نظر آنے کے مطابق عمل کرے گا، یعنی وہ یکم شوال سمجھے گا اور عید کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ ہے لوگوں کا کہ جنہوں نے دیکھ لیا ہے، مثلا 2-4 آدمی ایک گاؤں میں، 5-7 آدمی دوسرے گاؤں میں، اس طریقے سے وہ لوگوں نے دیکھا، اتنے آدمیوں نے دیکھا، یا مثلا ایک گاؤں میں 10-12 آدمیوں نے، 15 آدمیوں نے چاند دیکھا ہے، اس گروہ نے چاند دیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ 10-12 آدمی، 15 آدمی، یہ سارے تو جھوٹ نہیں نہ بول رہے، چلو ایک آدمی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اجتماع ہو گیا ہے، ان تمام لوگوں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا وہ 10-15 آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، لہذا اس سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ خود اگر نہ بھی دیکھے ان 10-15 آدمیوں کی گواہی اس کے نزدیک حجت ہو جاتی ہے، لہذا وہ اسی پر عمل کر کے وہ روزہ چھوڑ دے اور بلکہ عید کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ مثلا 2 عادل آدمی، عام طور پر نہیں ہے، 2 عادل آدمی گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور وہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک کہے کہ چاند اس طرح تھا، بادل تھا، دوسرا کہے بادل نہیں تھا، تیسرا کہے یہ نہیں ہے، نہیں، چاند کے اوصاف بھی وہ ایک جیسے ہی بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا 2 عادل آدمی ان کی گواہی کو جھٹلائیں بھی نہیں کہ نہیں بھئی کوئی آدمی کہے کہ نہیں چاند نظر نہیں آیا، آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے، یہ ہے، یعنی 2 عادل آدمی کے جن کے اس یعنی بات پر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ 2 عادل آدمی کہہ رہے ہیں، لہذا اس کے ذریعے بھی آپ کے لیے چاند ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اور چوتھی اس کی شرط یہ ہے کہ پچھلے مہینے کے جس کا مثلا آگے ماہ رمضان کے اگر 30 دن مکمل ہو گئے ہیں تو چونکہ کوئی بھی قمری مہینہ 31 دن کا نہیں ہوتا، لہذا پچھلے مہینے کے اگر 30 دن مکمل ہو گئے ہیں تو آگے خود بخود دوسرا چاند ثابت ہو جائے گا۔ مثلا روزہ اگر 30واں آپ نے رکھ لیا ہے، آپ کی یقین ہے کہ میں نے 30 روزے رکھ لیے ماہ رمضان کے، تو اگلا دن خود بخود عید ہو جائے گا۔ لہذا یہ 4 طریقے ہیں بنیادی طور پر چاند ثابت ہونے کے۔ پہلا طریقہ خود دیکھے، دوسرا طریقہ ہے کہ ایک گروہ ایسا دیکھے کہ جن کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو، اور تیسرا طریقہ ہے کہ 2 عادل آدمی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ان کی شہادت